اب میں اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، مہمانان خصوصی، سب سے پہلے میں خواجہ فرید سنگت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شاعر کے ساتھ تقریب سجائی ہے جو کہ خواجہ فرید سنگت کا اعزاز ہے، اور اس پر اظہار خیال کرنا میں اپنا بھی اعزاز سمجھتا ہوں۔ میرے مضمون کا عنوان ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو سے آگے کا شاعر۔ تخلیق کا عمل بھی فصل کاشت کرنے جیسا ہے۔ اپنا اناج، اپنا پسینہ، صبح و شام کی محنت و مشقت، سب کچھ مٹی کے سپرد کر کے آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ جو سب سے بڑا تخلیق کار ہے، اس کی بارگاہ میں تخلیق شرف قبولیت حاصل کر لے تو مٹی سے سبزہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ لفظوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف فصل لہلہانے لگتی ہے۔ لہلہاتی فصل کو دیکھ کر کسان کو جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی فنکار، کوئی تخلیق کار ہی کر سکتا ہے۔ اس خوشی کی انتہا کو ناز خیالوی جیسا شاعر ہی جان سکتا ہے، جس کی زندگی اور شاعری دونوں میں دیہات کی فضا رچی بسی ہے۔ دیہات میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہریالی ہی ہریالی اور تازگی ہی تازگی ملتی ہے۔ یہی ہریالی اور تازگی ناز خیالوی کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ دیہات کی فضا اجلی اجلی، نکھری نکھری ہوتی ہے، اس کے صبح شام میں ایک نیا پن ہوتا ہے۔ ناز خیالوی کی شاعری کی فضا بھی اجلی اجلی، نکھری نکھری ہے، اور اس میں بھی ایک نیا پن ہے۔ دیہات میں رات کو جب درختوں کی اوٹ سے چاند نکلتا ہے تو یہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ اہل دل کو پہلی نظر میں ہی اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ ناز خیالوی کی شاعری کا منظر نامہ بھی ایسا ہی دلکش ہے۔ اس کی شاعری سننے کے بعد اس کی شاعرانہ فضا سے باہر آنا بھی مشکل جاتا ہے۔ عطا الحق قاسمی ہمہ وقت ایسے جینون شاعروں کی تلاش میں رہتے ہیں جس شاعر کی شاعری ان کے دل کو چھو جائے، ان کا ایک کالم اس شاعر کو بالم بنا دیتا ہے۔ میں نے تم ایک گورکھ دھندا ہو کے خالق ناز خیالوی کا نام تو سنا تھا، مگر جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ یہ جان پہچان بھی عطا الحق قاسمی کے دفتر میں ہوئی۔ ناز خیالوی کے اعزاز میں ایک تقریب جس میں اس نے ڈھیروں غزلیں سنائیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شاعر اپنا بہت سا کلام سنائے تو سننے والوں کو بوجھل پن کا احساس نہ ہو۔ ناز خیالوی کا ڈھیروں کلام بھی تھوڑا لگا، مزید سننے کو جی چاہتا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت دن تھا، بلا شبہ وہ ایک یادگار تقریب تھی، کیونکہ وہ ایک سچے، کھرے اور جینون شاعر کے اعزاز میں سجائی گئی تھی۔ ہمارے ہاں ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ آج کی تقریب بھی بہت یادگار ہے۔ تخلیق کار کو اپنی تخلیق کے لیے جو پانی درکار ہوتا ہے، ناول نگار اس کے لیے گھر کے پچھاوڑے میں کنواں کھودتا ہے، افسانہ نگار یہ پانی دریا سے بھر کر لاتا ہے، جبکہ شاعر بادلوں کا انتظار کرتا ہے۔ مگر ناز خیالوی کی شاعری سن کر مجھے یوں لگا کہ اس نے بادلوں کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے آنسوؤں سے شاعری تخلیق کی ہے۔ وہ بادلوں کا انتظار کیوں کرتا؟ بارشیں تو اس کے اندر ہو رہی ہیں، شاعری اس کے اندر سے یوں پھوٹتی ہے جیسے درختوں کی شاخوں سے پتے نکلتے ہیں۔ میں ناز خیالوی کو صرف تم ایک گورکھ دھندا ہو کا شاعر سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا اس سے اچھی ناز نے کیا شاعری کی ہوگی، مگر اس کا باقی کلام سننے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ وہ تم ایک گورکھ دھندا ہو سے آگے کا شاعر ہے۔ اس بند سے ہٹ کر بھی اس کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چراغ اور ہوا اس کی شاعری کے بنیادی استعارے ہیں۔ وہ ان سے ہم کلام ہو کر اپنے دل کی بات کہتا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ناز خیالوی کو یوں ہی منفرد شاعری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اچھے جناب.